میرے ساتھ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے جانی مانی شخصیت ہیں، جرنلزم کا بڑا نام ہے، کالمسٹ ہیں، اپنا ویلاگ کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جانے پہچانے جاتے ہیں، جناب جاوید فاروقی صاحب سینئر صحافی ہیں. ویلکم ٹو مائی شو سر. جی بہت شکریہ شاہین. جناب علی، مجھے یہ بتائیے کہ جناب مسلم لیگ نواز کے محبوب قائد تشریف لائے، ہم نے جناب پروگرام کیا، آپ بھی میرے ساتھ موجود تھے، بڑی گفتگو کی، ہم نے جلسہ بھی ان کا اپریشیٹ کیا. آج تو جناب گاڑی چلاتے ہوئے پائے گئے ہیں نواز شریف، ذرا اس پہ ذرا تھوڑا بولیے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے گاڑی چلانی ہے یہاں پر، اور انہوں نے آج گاڑی چلا کر یہ ایک میسج ہے جو کنوے ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ان کی جو باڈی لینگویج ہے، جو سٹائل ہے ان کا، جو گفتگو ہے، وہ بڑی ایک ریلیکس قسم کی ہے، جیسے بہت بڑی وائس سے وہ گزر گئے ہیں اور اب معاملہ جو ہے انہوں نے قابو میں لے لیے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. اور مری میں جو وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور ماضی کی یادیں ان کے ساتھ تازہ کر رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ جو انہوں نے یہاں پر دن گزارے. تو مجموعی طور پر یہ ایک میسج ہے کہ اب سب اچھا ہے مسلم لیگ کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اچھا، یہ ایک اس کے اندر جو بڑی بات ہے. اچھا، انہوں نے یہ میسج دے دیا. آپ فاروقی صاحب کا تجزیہ کیا ہے کہ ان کا میسج قابل ذکر اور قابل غور ہے؟ دیکھیں بالکل، وہ اصل میں دیکھیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر وہ ایسا میسج دے رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. تو اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ انہیں جوائن کر رہے ہیں، جوائننگ ہو رہی ہیں بڑے لیول پر. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شمسی صاحب ایک اور مسئلہ جو انہیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 2-3 جوائننگ ہوتی ہیں اور ایک سروے بھی آ رہا ہے ساتھ، اور وہ سروے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. اچھا، تو ان سروے کے ہوتے ہوئے تو جو ایک توقعات ہیں اور جو ایک نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے اس کی سیاست جو ہے پرویل کرے گی، تو یہ ہمیں یہ سروے جو ہیں وہ اس سے الگ کہانی سناتے ہیں. اچھا، اگر فاروقی صاحب یہ سرویز کی کہانی الگ ہے تو یہ خاطر میں کیوں نہیں لا رہے مسلم لیگ نواز کے سربراہ اور مسلم لیگ نواز کے صدر اور دیگر لوگ؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو پا رہا اور یہ سروے جان بوجھ کے کروائے جا رہے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بلاول جو ہے وہ تل ملا رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے یا انہیں وہ کنسرن نہیں ہے. یہ چیز جو ہے، یہ معاملہ جو ہے ہر جگہ پر رجسٹر ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دیکھا بھی جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی خبریں دیکھی ہوں گی جس میں یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ شاید انتخابات جو ہیں تو کچھ ڈیلے ہو جائے. اچھا، انتخابات ڈیلے کیوں ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے آج تاریخ جو ہے وہ طے کر دی ہے تو انتخابات ڈیلے کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ سے یہی ہوگی کہ جب تک یہ سروے جو ہیں وہ ہم سیدھے نہ کر لیں، سروے کے رپورٹ جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مزید یعنی ٹائم بائی کیا جائے. یہ ایک ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی اس کے پیچھے درست ہے. ہاں تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ کے لیے لیٹ ہو جائے. تو معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے بہرحال. ہاں، اچھا، اس میں فاروقی صاحب اس طرح بھی تو ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ منزل کے قریب اگر بچے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ، بلکہ ایک دن ایک لطیفہ سنا رہا تھا کوئی آپ جیسے سینئر صحافی کہہ رہے تھے کہ ہم بچوں کو چکر دیتے رہتے ہیں کہ یار بس میٹرک کر لیں، میٹرک کے بعد پڑھائی بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بیچارہ میٹرک کرتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یار بس ہے دیکھنا ایف ایس سی کرنی ہے تو پڑھائی بڑی آسان ہے، اور پھر وہ ایف ایس سی کرتا ہے تو پھر یونیورسٹی جاتا ہے تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ وہاں جب اسائنمنٹس بنانی پڑتی ہیں تو پھر وہ سر کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ابا جی تو ساری زندگی میں چکر ہی دیندے رہے، تو آخر کار ڈگری ہو جاتی ہے. تو کیا عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے روکنے کے لیے 8 فروری تو بتا دیا گیا،
اب عوام 8 فروری کے انتظار کی طرف اور دوسری جماعتیں بھی, اور پھر آگے 1.5 ماہ کا ایک جو وقفہ ڈالا جائے گا, پھر چونکہ قریب منزل کے ہوں گے تو عوام کوئی ریئیکشن نہیں دکھائیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے یہ آپ نے, اس میں ایک ٹائم بائی کرنے کا یہی ہوتا ہے نا جی کہ چیزوں کو جو ہے وہ اس کو کچھ مینج کر لیا جائے, پابند کر لیا جائے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے جو مینیجیبل ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جو ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ تو چل رہے ہیں, لیکن ابھی تک وہ ان کیسز کے اندر یہ لیڈرشپ ہے ان کی, کسی کو چلو پی ٹی آئی کو ایک کیس میں تو سزا ہوئی ہے, لیکن باقی لیڈرشپ جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جو ان کے کیسز چل رہے ہیں کسی کو سزا نہیں ہوئی ابھی تک. جو خاص طور پر یہاں پر لاہور میں بھی ان کی لیڈرشپ ہے, جیلوں کے اندر ہے, بہت سارے کیسز ہیں درجنوں کے حساب سے جو عدالتوں میں گیر سماعت ہے, لیکن ابھی تک وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے. صحیح, یہ کچھ وجوہات ہیں. کچھ دیکھیں نا کل جو ہائی کورٹ کا اسلام آباد سائفر والا کیس, بالکل ٹھیک, اس میں سائفر کیس ہے, اس میں جیل ٹرائل جو ہے اس کو قلمبند کرا دیا گیا ہے. تو اس سے جیل ٹرائل میں قلمبند کرا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو کورٹ سے نکال کر جیل سے نکال کر کورٹ میں پروڈیوس کرنا پڑے گا. اور وہ جو ایک بات تھی کہ وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے رہیں, ان تک کسی کی ایکسیس نہ ہو, وہی ایک وکیل رہتا تھا جس نے کیس لڑنا ہے, وہی ان تک پہنچتا تھا, اسی کی ایکسیس ہوتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. جب وہ عدالت میں جائیں گے تو وہ تمام اگر ورکر بھی وہاں پر سارے پہنچ سکیں گے تو وکلا تو وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ڈویژنل بینچ کا جو فیصلہ ہے کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ ڈویژنل بینچ کا جو ہے وہ فل کورٹ میں ہو سکتا ہے. ہاں, ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے نا؟ فل کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتی ہے نا. جی بالکل, فل کورٹ پہ چیلنج ہو سکتا ہے نا. ہاں, جی کو آپ فل کورٹ پہ نہیں جا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ تو ایک, اور اب تو اپیل کا حق بھی ہے. بالکل اپیل کا حق بھی ہے. اب دیکھیں نا وہ سائفر کی جو ایک اور بات ہے نا اس میں, وہ سائفر کی جو پروسیڈنگ ہے وہ نئے سرے سے شروع ہو. اب اس کے اندر پھر وہی وہ جو ٹائم فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو دوبارہ سے ساری پروسیڈنگ چلانی پڑے گی. جو وکلا ہوتے ہیں ان کو کیس کو لٹکانے کا فن آتا ہے, بلکہ جو کیس لڑنے کے اندر جو قانونی نکات جو انہوں نے پیش کرنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیس کو پروان کرنا بھی ان کی وکالت کا ان کے آرٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ جتنا اس کو پروان کرتے جائیں گے وہ اتنا ہی پی ٹی آئی کے لیے, چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے وہ فیوریبل ہوگا, وہ سوٹیبل ہوگا. جی ہاں. اور یہ جب جتنی دیر پروسیڈنگ چلے گی اس میں اوپن کورٹ میں جب چلے گی وہ رپورٹ ہوگی, کورٹ کے اندر کی کاروائی رپورٹ ہوگی, تو یہ چیزیں ڈفرنٹ ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں نا. اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے فاروقی صاحب, کیونکہ ہم نے 2 فیصلے دیکھے, ایک ڈویژنل بینچ کا فیصلہ ہے, ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ اپنا آرڈر کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا جی 4 ہفتوں میں یہ ٹرائل مکمل کریں. تو کیونکہ آرڈر موجود ہے, اگر اس آرڈر کی روشنی میں ادھر سے کابینہ کا نوٹیفکیشن جس دن سے ہوا ہے اس دن سے الاؤ ہے جیل ٹرائل, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جی ان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے جج کچھ خاص جو حالات ہیں اس کے تحت, اگر وہ جیل ٹرائل ہی ہوتا ہے اور 4 ہفتوں میں اس کو کنکلوڈ کر کے سزا دے دی جاتی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, لیکن پھر بھی وہ جو سزا ہوگی اس کے بعد بھی ایک ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے. چلے یہ بات تو طے شدہ ہے, مجھے یہ بات تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جو حالات ہیں اس میں چیئرمین پی ٹی آئی خود اگلے الیکشن میں مجھے نظر نہیں آتے. صحیح. کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن کم از کم اگر ان کی ایک ڈفرینٹ شکل ہو کہ ایک تو یہ کہ وہ بالکل بہائنڈ دا بار ہوں, اور ایک یہ ہے کہ وہ کیسز جو ہیں ان کو چل رہے ہوں اور اوپن کورٹ پہ چل رہے ہوں, تو کسی طرح سے میرے کہنے کا جو مطلب ہے, جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر اوپن کورٹ کے اندر اور جیل ٹرائل کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کا عام آدمی کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, اپنے ورکر کے ساتھ ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. جب جیل ٹرائل ہوتا ہے آدمی کا رابطہ بدنی ڈگری سے بالکل کٹا ہوتا ہے یا بہت ہی محدود ہوتا ہے, یعنی انٹریکشن نہیں ہو پاتا نا. جی اوپن کورٹ میں ہوتے ہیں تو ایک کمیونیکیشن ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ کمیونیکیشن جو ہے
اب اس نقطے پہ آئے نا جو امپورٹنٹ ہے، وہ جو کمیونیکیشن ہے جو اوپن کورٹ میں ہوگی وہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں کم از کم ضرور ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. صحیح. اچھا اب آ جائیں ان کا جو 190 پاؤنڈ کا کیس ہے، 190 پاؤنڈ ملین کا، اس میں عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے نیب نے، اور اب آگے اس کے اوپر ظاہر ہے اگر اس میں یہ سپریم کورٹ سے ضمانت لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، فرض کریں سائفر میں، کیونکہ جو سائفر کیس میں ڈویژنل بینک نے ان کو جو میں سمجھتا ہوں ریلیف دیا ہے، اس کا ایک فائدہ ان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں ضمانت کے لیے تو اگر گواہان پیش ہو چکے ہوں، گواہی ہو چکی ہو، فرد جرم لگ چکی ہو اور سزا کی طرف آگے بحث چل رہی ہو، تو ججز کہتے ہیں جی ضمانت تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، ٹرائل پہلے مکمل ہو لینے دیں. لیکن وہاں پرانا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ کہیں گے جی وہ تو ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، دوبارہ ہونا ہے، تو لہٰذا ان کی ضمانت لے لی جائے؟ لیکن یہ تو خیر بڑے قانونی بات ہیں، اس کے حوالے سے تو کوئی قانونی ماہر جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بات مجھے بہرحال ضرور پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کسی بھی کیس کے وہ پہلو جا کر چیلنج کر سکتے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے سبارڈینیٹ کورٹ ہے اس نے ان پہلوؤں کو نظر انداز کیا، درست ہے، یا کسی خاص پہلو کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے اس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے وہ فیصلہ، تو آپ صرف ان نکات کو لے کر سپریم کورٹ پہ جا سکتے ہیں. مجموعی طور پر مکمل ری ٹرائل پہ سپریم کورٹ کبھی بھی جو ہے نا نہیں دیکھتی کیس کو. ٹرائل کورٹ کا کام ہی ہے اس کا ٹرائل کرنا، سپریم کورٹ اس کے اوپر صرف اس کو ریویو کرتی ہے. صحیح. اچھا یہاں تھوڑا مجھے بتائیے کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے اوپر بھی ان کی پیشی بھی تھی، اور ان کو بھی 27 نومبر کی ڈیٹ ملی ہے، اور ان کا کیس انہوں نے کہا جی العزیزیہ تو بھول جائیں، ایون فیلڈ پہ بات کریں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ملے گا، کوئی ان کو جیسے سائفر میں ملا ہے محترم عمران خان صاحب کو ریلیف، تو اگر ان کو ریلیف ملتا ہے پھر تو ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. اگر فرض کریں العزیزیہ کا کیس اس میں ریلیف نہیں مل پاتا تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تو پھر یہ نہیں بن سکتے. اگر ریلیف نہیں ملتا تو نہیں ملتا تو بالکل پھر وہ ابھی موجودہ الیکشن کے اندر تو الیکشن نہیں کر سکیں گے. امیدوار تو تب ہوں گے اگر الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو ابھی ان کی یہ پوزیشن بھی نہیں ہے جو 2008 میں تھی دونوں بھائیوں کی کہ وہ باہر رہ کے جیت گئے تھے. جی بالکل، ابھی تک تو ان کی جو ہے وہ نااہلی وہ ابھی تک موجود ہے. اس نااہلی کو بھی یہ کہتے تو ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار وہ جو فیصلہ لیتے ہیں، قانونی باہمی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد یہ جو نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہوگی، اور آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 چاہیے، اور پارلیمنٹ کی 2/3 کے لیے پارلیمنٹ چاہیے جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ معاملہ ان کی نااہلی کے خاتمے کا جو معاملہ ہے یہ آئندہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر میاں صاحب تو موجودہ جو ایک ہے ایک ریس ہے، موجودہ جو ایک پرائم منسٹرشپ کی دور ہے اس سے تو باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا جی، یہ جو اپنا کمیشن ہے جبری گمشدگی کمیشن، اس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کو طلب کر لیا گیا آئندہ سماعت کے اوپر، کاکڑ صاحب کو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جبری گمشدگی پہ اوپر؟ دیکھیں یہ ایک بڑا پرانا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں جب سے یہ سپریم کورٹ میں تھے تو یہ ان ججز میں تھے، اور جو لیگل فیٹرنیٹی ہے اس کے اندر ان کا شمار ان لوگوں نے ہوتا تھا جو ان جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے تھے. تو اب چیف جسٹس کرنے کے بعد انہوں نے اس معاملے کو دیا ہے، پک اپ کیا ہے، تو اس پر پرائم منسٹر کو بلا لیا. اب یہ اس سے بڑی طلبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے وہ طلب کر لیا، پرائم منسٹر بھی چلے جائیں گے. ظاہر ہے پرائم منسٹر جو ہے نگران وزیر اعظم جو ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے.
لیکن شمسی صاحب میں آپ کو ایک بات کہوں کہ دیکھیں پچھلے دنوں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، آپ جب بھی کوئی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، بالکل میں بنیادی طور پر ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب بھی یونیورسٹیوں میں کون لوگ ہیں جن کے نام ہیں، کیا وہ لوگ اس میں وہ لوگ بھی تو شامل نہیں ہیں کہ جو آپ کی مسلح افواج کے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے سپوتوں کے جن کے ہاتھ جو ہے ان کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں. درست ہے، یہ بات ہے کہ جو تربت کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جس کی جو فوٹیج انہوں نے وائرل کی ہے، کتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور کتنی شفافی ہے اس کے اندر. اور ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے، ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ اس ریاست کے جو محافظ ہیں ان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں. تو آدمی چیزیں پچھلے دنوں جو کہا ہے بڑا دو ٹوک اور واشگاف یہ میسج ہے کہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس کے لیے کوئی مرسی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اس کے لیے جی ہاں. تو یہ اس معاملے پر آ کر ریاست کا جو ہے وہ کیس بالکل وہ بہت تگڑا ہے، بڑا مضبوط ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی جبری گمشدگی کو جسٹیفائی کرنے والی بات، وہ یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایسے عناصر جو ریاست کے خلاف ہیں، جن کے ہاتھ اس ملک کے معصوم عوام اور شہیدوں کے جوانوں کے خون میں سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس قسم کے جو کمپینز ہیں ان کی آڑ میں ایسے لوگوں کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جانا چاہیے. میری تو یہ بڑی کھلی ایک رائے ہے. صحیح. اور بہرحال یہ چیز جو ہے، اور یہ ابھی تازہ تازہ واقعات ہیں، ان واقعات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہ کیس اٹھا رہے ہیں ان کو بھی اس میں ان عناصر کو الگ کرنا چاہیے اس کیس سے. درست ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو جبری گمشدہ ہیں ان کے بنیادی حقوق کی بات ہے، انہیں اس طرح سے بالائے قانون جو ہے، قانون سے بالا تر ہو کر ان کو ان کی گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی گرفتار ہوا ہے تو وہ ریکارڈ پر ہونا چاہیے، عدالت میں پروڈیوس ہونا چاہیے. لیکن اچھا سر ایک اور یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ میں یہ بات، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، میں ان عناصر سے ویسے ایسے عناصر سے معذرت بھی کیا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کے خاندان کا چشم و چراغ شہید کر دیا جاتا ہے، جو آپ نے بات کی ہے، ہماری باوردی جو نوجوان ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر خواب ہوتے ہیں، ان کی ماؤں نے بڑی محنت کر کے ان کو پالا پوسا ہوتا ہے، کوئی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، کوئی میجر بھرتی ہوتا ہے، کوئی کس طرح سے. مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا ہماری عدالتیں کون سے نمبر پہ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں، یہ ان کے خلاف کیس چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک دھمکی کی مار ہوتے ہیں. اگر وہاں کھڑے ہو کے ایک شخص کہتا ہے ایک ٹرائل میں، وہ کہتا ہے جی میں 99 لوگ مارے ہیں، میں نے ایک اور مارنا ہے، میں نے 100 پورے کرنے ہیں، اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودھری وہ سن رہا ہوتا ہے. یہ تو ہماری عدالتیں ہیں. جی ہاں جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے. ہماری ادارے جس کو عدالتیں بھی آتی ہیں، عدالتوں کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں، اور ہم اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے. جی جی. کہ جس طرح سے عدالتوں فاروقی صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا وہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ جو مسجدوں میں بموں سے اڑائے جاتے ہیں بچے، کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ جب یہ پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے ہیومن رائٹس اور ایسی تنظیمیں اور معاملات سامنے آ جاتے ہیں. یہ بالکل آپ نے بڑا بجا فرمایا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں کیا وہ کسی ماں کے لال نہیں تھے؟ کیا کسی بہن کے بھائی نہیں تھے؟ کسی بچے کے باپ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یک طرفہ تو نہیں ہیں. ان کے بھی تو بیسک رائٹس تھے، کیا انہیں نظر انداز کر دیں؟ اگر کل کو ان کے جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کی دادرسی کون کرے گا؟ بالکل ایسے جو ان کے پیاروں کو جنہوں نے قتل کیا، خون سے نہلایا، خون کی ہولی کھیلی، آپ تو ان کے جذبات بھی تو دیکھیں، ان کے جذبات کا مداوع کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور سر یہاں پہ ہم نے دیکھا جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا اور دیگر آپریشنز ہوئے، بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے دہشت گردی سے نمٹا، ہم آگے بڑھے، اور آج ہم پھر اسی نہج پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور ہمارا الیکشن ہمیں جو ہے، میں سبوتاج لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر جلسے جلوس ہوئے، ریلیاں ہوئیں، تو ان میں یہ دہشت گرد اپنا آپ رنگ دکھائیں گے. یہ تو ایسی رپورٹس آ رہی ہیں سر مبینہ طور پر.
یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ یہ عناصر جو ہیں یہ بڑے سرگرم ہیں، اور ہمارے ملک کے بعض حصوں میں جیسے کے پی کے ہے اور بلوچستان ہے، وہاں پر آپ کے سامنے ہے انسیڈنسی جس طرح سے ہوئی ہے، اور اس کے بہت سے ثبوت بھی آئے ہیں، سامنے آئے ہیں، جس میں وہ فورن فنڈڈ ہیں، فورن سپورٹ ہے انہیں، اور دشمن ملکوں کی سپورٹ ہے، آپ کے ہمسائے میں بھارت کی سپورٹ ہے، افغانستان کے اندر جو ان کے کیمپس ہیں اور وہاں سے انہیں سپورٹ دی جاتی ہے۔ یہ تو وزیر اعظم نے بھی کہا اپنے انٹرویو میں، حالیہ انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کے اندر ان کی جو ہے ان کے کیمپس ہیں جہاں سے انہیں سپورٹ دی جاتی ہے، اور افغان حکومت کو بار بار یہ باور کرایا گیا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے اندر یہ بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی چیزیں جو ہیں واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ یہ بیرونی اشاروں پر، بیرونی ایجنڈے پر پاکستان کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ اب الیکشن کا موقع ہے، تو اس بات کا بھی امکان ہے، لیکن ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بڑی چوکس ہیں اور ان کی پوری نظر ہے اس پر، انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے انتخابات جو ہیں، جو انتخابی عمل ہے، یہ ایک کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ایک لازمی عمل ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ دنیا میں جنگوں کے دوران بھی انتخابی عمل کو، جمہوری عمل کو روکا نہیں گیا۔ آپ کے ہمسائے میں ایران میں درست ہے، پارلیمنٹ جو تھی وہ پوری تباہ ہو گئی تھی، لیکن وہاں پر جمہوری عمل کو نہیں روکا گیا، اور فوری طور پر انتخابات کروائے گئے، نئے انتخابات کروائے گئے، اور جنگ کی حالت میں انتخابات کروائے گئے، ایک طویل جنگ کی راہ کے ساتھ۔ اس جنگ کے دوران بھی جو ایک دہائی سے زیادہ پر محیط تھی، اس کے دوران بھی انتخابات ہوتے رہے، اور حکومتیں منتخب ہو کر ملک کا جو ہے نظم چلاتی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان کے اندر بھی اگر کچھ ایریاز جو ہیں جہاں پر جو ٹربل ایریاز ہیں، اگر وہاں پر اگر کوئی خدشہ ہے تو اس کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر جمہوری عمل جو ہے اسے روکا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی رکے گا انشاءاللہ۔ درست فرما رہے ہیں، درست بہت شکریہ جناب محترم جاوید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔